کہ فوجی عدالتوں میں سویلین ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر سماعت شروع ہو چکی۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 9 رکنی لارجر بینچ سماعت کر رہا ہے۔ اس موقع پر جسٹس قاضی فائز عیسی نے کہا، اٹارنی جنرل آپ روسٹم پر آئیں، کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ عدالتوں کو سماعت کا دار اختیار آئین کی شق 175 دیتا ہے، آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی، چیف جسٹس کا وکلا سے مکالمہ۔ جسٹس قاضی فائز عیسی نے کہا، میں کچھ آبزرویشن دینا چاہتا ہوں۔ اس پر وکیل سردار لطیف کو نے کہا، ہمیں خوشی کا اظہار تو کرنے دیں، جس پر جسٹس قاضی فائز عیسی نے کہا، خوشی کا اظہار باہر کر سکتے ہیں، یہ کوئی سیاسی فورم نہیں، حلف کے تحت آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ گزشتہ روز مجھے تعجب ہوا کہ رات کو کاز لسٹ میں نام آیا ہے، مجھے اس وقت کاز لسٹ بھیجی گئی۔ جسٹس قاضی فائز عیسی نے کہا، عدالتوں کو سماعت کا دار اختیار آئین کی شق 175 دیتا ہے، صرف اور صرف آئین عدالت کو دار سماعت کا اختیار دیتا ہے۔ ہر جج نے حلف اٹھایا کہ آئین اور قانون کے تحت سماعت کروں گا۔ جسٹس قاضی فائز نے کہا، پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کو قانون بننے سے پہلے 8 رکنی بینچ نے روک دیا تھا۔ بالکل، اس قانون کا کیوں کہ فیصلہ نہیں ہوا، اس پر رائے نہیں دوں گا۔ جسٹس قاضی فائز عیسی نے ایسا کہا اس سے پہلے ایک 3 رکنی بینچ جس کی صدارت میں 5 مارچ کو کر رہا تھا۔ 5 مارچ والے فیصلے کو 31 مارچ کو سرکولر کے ذریعے ختم کر دیا جاتا ہے۔ ایک عدالت فیصلے کو رجسٹرار کی جانب سے نظر انداز کیا گیا، یہ عدالت کے ایک فیصلے کی بکت ہے، پھر اس سرکولر کی تصدیق کی جاتی ہے اور واپس لیا جاتا ہے۔ غلطی ہوتی ہے، ہم انسان ہیں۔ بریکنگ نیوز دیں گے، یہ بینچ ٹوٹ چکا ہے سپریم کورٹ کا، اس پر بات کریں گے اظہر فاروق سے۔ اظہر بتائے گا جی، جسٹس قاضی فائز عیسی جو کہ سینئر ترین جج ہیں، انہوں نے اس بینچ سے علیحدگی اختیار کر لی ہے اور انہوں نے ریمارک دی ہے کہ جب تک سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا فیصلہ نہیں آتا اس وقت تک وہ اس بینچ کا حصہ جو ہے وہ نہیں بنے گے۔ ان کے ساتھ اتفاق کیا ہے دوسری جو سینئر ترین جسٹس طارق مسعود، انہوں نے بھی کہا کہ میں بھی قاضی فائز عیسی کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں، ہم ان درخواستوں پر فیصلہ کریں گے، لیکن پہلے اس فیصلہ آنا چاہیے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا۔ جسٹس فائز عیسی نے کہا کہ مجھے رات کو تعجب ہوا جب درخواست موصول ہوئی کہ میں بھی اس بینچ کا حصہ ہوں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے جو درخواست رات کا موصول ہوئی اس میں عمران خان نیازی کی بھی درخواست تھی۔ قاضی فائز عیسی نے یہ بھی کہا کہ عمران خان کی درخواست پر استناد لگایا اور انہوں نے پہلے درخواست دائر کی تھی، آج کا لسٹ میں آخر میں آنے والی درخواست سب سے پہلے مقرر کر دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ سب سے آخر میں درخواست سابق چیف جسٹس جواد خواجہ کی تھی، لیکن اس کو سب سے پہلے مقرر کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ میں اس بینچ کو بینچ تصور ہی نہیں کرتا، میں کیس سننے سے معذرت کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں اس وقت تک کسی بینچ میں نہیں بیٹھ سکتا جب تک پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ اس موقع پر ان کا یہ بھی کہنا تھا اپنے ریمارک میں کہ ہم یہ کافی عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ بینچز اس طرح کی تشکیل دیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے مختلف جو ہے وہ تفاضات بھی اٹھائے جاتے رہے ہیں۔ فائز عیسی نے اس موقع پر یہ بھی کہا کہ میرے سامنے حلف کی پاسداری تھی، ایک موقع پر چیف جسٹس نے مجھے یہ کہا کہ آپ کو چیمبر کرنا چاہتے ہیں، تو میں نے کہا کہ میں چیمبر ورک کر لوں گا کیونکہ میں نے حلف کی پاسداری کرنی تھی۔ انہوں نے کہا کہ جب مجھ سے چیمبر ورک کے بارے میں پوچھا گیا تو میں نے 5 صفحات کا نوٹ بھی لکھا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس وجہ سے کچھ چیمبر بھی شروع ہو گئی تھی، میرے دوست یقیناً وہ اس سے قابل ہیں لیکن میں اپنے ایمان پر فیصلہ کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت 6 ممبر بینچ تھا، اگر نظر ثانی تھی تو مرکزی کیس کا کوئی بینچ جج جو ہے اس میں شامل کیوں نہیں کیا گیا تھا۔ قاضی فائز عیسی نے سپریم کورٹ کے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہیں اس حوالے سے معاملہ اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ آئین میں لکھا ہے کہ آئین میں ایک قانون پریکٹس اینڈ پروسیجر کا قانون بھی ہے، یہ قانون ابھی بنا ہی نہیں تھا، اس کو پہلے ہی سپریم کورٹ نے جو ہے وہ سٹے اس پر دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس قانون کے مطابق بینچ کی تشکیل ایک میٹنگ میں ہونی تھی، لیکن وہ اس میٹنگ میں تشکیل جو ہے وہ بینچ کی نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے یہ تعجب ہے کہ کل شام اچانک جو ہے وہ میرا نام اس میں شامل کر لیا گیا، لیکن میں اس بینچ کو بینچ تصور نہیں کرتا۔ دوسرے جو سینئر ترین جج ہیں طارق مسعود، انہوں نے بھی ان کے ساتھ حامی بھری، انہوں نے کہا کہ میں بھی اتفاق کرتا ہوں جسٹس قاضی فائز عیسی کے ساتھ۔ طارق مسعود نے کہا کہ پہلے ان درخواستوں کو سنا جائے، اگر اس کیس میں فیصلہ حاصل آتا ہے تو اس کیس کو اپیل جج کیسے سنے گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس موقع پر لطیف کوسا کے یہ کہنا تھا کہ یہ معاملہ 25 کروڑ عوام کا ہے، یہ معاملہ جب آئے گا تو دیکھ لیں گے، یہ کہنا تھا جسٹس طارق مسعود کا۔ اس موقع پر اقتدار احسن کا یہ کہنا تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسی اس کیس میں بیٹھ کر سماعت کریں، یہ ایک اہم نوعیت کا کیس ہے۔ تو اس وقت تک سماعت جاری ہے، لیکن بینچ جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے۔ 2 ججز جو ہیں وہ کلیئر طور پر کہہ چکے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسی۔ تو اظہر یہ بتائے کہ سماعت ابھی جاری ہے، بینچ کا ایسا نہیں بنے گی۔ اظہر فاروق بتائے کہ سماعت اس وقت ابھی جاری ہے وہاں پہ؟ بینچ اٹھ کے چلا گیا ہے کیونکہ بینچ کیونکہ تحلیل ہو چکا ہے، ٹوٹ چکا ہے، اس وجہ سے سماعت جو ہے وہ ملتوی ہو گئی ہے، بینچ اٹھ کر واپس چلا گیا ہے۔ آپ بتا رہے سماعت ملتوی ہوگی، بینچ ٹوٹ گیا اس لیے؟
जी बेंच टूट चुका है क्योंकि 2 जजेस ने क्लियर तौर पर कह दिया जस्टिस फादी साहब। ठीक है, अजहर हमारे साथ हैं, तफसीलन आगाह कर रहे हैं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा मैं इस बेंच को बेंच तस्वुर नहीं करता, मैं केस सुनने से मुआज़त नहीं कर रहा, मैं इस वक्त तक किसी बेंच में नहीं बैठ सकता जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल केस का फैसला नहीं होता, किसी बेंच में नहीं बैठ सकता। मैं मुआवज़त चाहता हूं, जजेस को ज़हमत दी, मैं इस बेंच से उठ रहा हूं लेकिन समाज से इनकार नहीं कर रहा। ये कहना था जस्टिस काजी फाइज ईसा का। मैं इस पर मजीद बहस नहीं सुन सकता, ये कहना था जस्टिस काजी फाइज ईसा का। इस मौके पर जस्टिस तारिक मसूद ने कहा मैं काजी फाइज ईसा के साथ इत्तेफाक करता हूं, हम इन दरख्वास्तों पर फैसला करेंगे, ये कहना था जस्टिस तारिक मसूद का। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत, चीफ जस्टिस की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत शुरू की थी, जिसके बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा मैं इस बेंच को बेंच तस्वुर नहीं करता।